آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، کچھ لوگ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا شراب اور جوئے کے بارے میں بتلائیے۔ جوا بھی وہاں عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلاتے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اے نبی، چونکہ شراب ان کی نسلوں کا کھیل تھا، ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، ان کی نسلوں سے نسلوں تک شراب پینا، شراب بیچنا، شراب بنانا عام تھا۔ اے نبی، اگر آپ شراب پینے، شراب بیچنے، شراب خریدنے، ان ساری چیزوں کو یک لمحہ ایک بارگی اگر حرام کر دیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ بندوں کا بڑا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَشْهَدُونَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَصُومُونَ قال نعم قيل وما بالهم يا رسول الله قال يتخذون المعازف والقينات والدفوف يشربون الأشربة باتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عزیز طلباء، سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ رسول الثقلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایک انقلابی شخصیت اور اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے خیر خواہی اور اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے ایک اللہ تک پہنچنے اور ان کے لیے صلہ کے طور پر جنت دکھلانے کا ایک راستہ لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، لیکن ایک ایسی قوم میں آپ کو بھیجا گیا جو قوم سراپا گناہ میں، ظلم میں، زیادتی میں، قتل و غارت گری میں، چوری ڈکیتی میں، دوسروں کے حق کو مارنے کے لیے مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نبی بنا کر بھیجے گئے، تو یہ قوم جو ہر طرح سے ظلم، زیادتی، نافرمانی اور جتنے بھی فساد کے اسباب ہو سکتے ہیں ہر ایک میں مکمل گھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہی لوگوں کی جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر طرح کے گناہوں کا کرنا ان کے لیے آسان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی سے ان کے ذہن و دماغ کو روشن اور منور کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل اور ان کے دماغ کو اچھے کام کرنے اور برائی سے رکنے پر آمادہ کیا۔ پھر ایک مختصر سا وقت لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی عمدہ اور اچھی تربیت کی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو گناہ کرنے میں، ظلم کرنے میں، برائی کرنے میں، دوسروں کے حقوق کو مار لینے میں
پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کے دلوں اور دماغ کی صفائی کے بعد ان کی زندگی اتنی کامل اور مکمل اور صاف ستھری زندگی ہو گئی کہ وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کامیابی کا اسوہ اور معیار بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت تشریف لائے تو ہر طرح کا گناہ عام تھا۔ انہی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ تھا شراب پینا، جوا کھیلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، یہ سینکڑوں گناہوں، سینکڑوں فساد کی ماں ہے، جنم دیتی ہے۔ یہ سارے اکثر و بیشتر گناہ اور برائیوں کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمانے جاہلیت میں مبعوث ہوئے تو اس وقت شراب پینا، شراب بیچنا، شراب کی تجارت کرنا، شراب بنانا یہ ہر کسی کے نزدیک محبوب تھا۔ چنانچہ وہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کو شراب پلاتا تھا۔ چھوٹا بچہ بڑے کو شراب پلا رہا ہے، عورتیں مردوں کو شراب پلا رہی ہیں، بھائی بیٹا باپ کو شراب پلا رہا ہے۔ کوئی تقریب ہوتی، کوئی خوشی کا ماحول ہوتا تو خوشی کی آخری معیار، خوشی کا آخری جو نتیجہ ہے وہ شراب پر ختم ہوتا تھا۔ وہاں پر جو چیزیں اس وقت بنتی تھی یا ہوتی تھیں ان کی کوشش یہ تھی کہ ہر چیز سے شراب بنائی جائے۔ کھجور ہوتی تھی، کھجوروں سے شراب بناتے تھے۔ گیہوں ہوتا تھا، گیہوں سے شراب بناتے تھے۔ جو ہوتا تھا، جو سے شراب بناتے تھے۔ انگور ہوتی تھی، انگور سے شراب بناتے تھے۔ ہر چیز سے شراب بنانا یہ اس چیز میں ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ سال بھر اپنی پونجی جمع کرتے تھے، پیسے اکٹھے کرتے تھے، اور پیسے اکٹھے کرنے کے بعد دوسری جگہوں سے، دوسرے ملکوں سے جاتے تھے، شراب خرید کر لاتے تھے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ اس وقت شراب کی تجارت میں سب سے زیادہ نفع تھا۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہر طرف شراب پینا، شراب کے ذریعے خوشیاں منانا، پارٹیاں منانا، لوگوں کو اکٹھے کر کے خوشی کے موقع پر شراب دینا، چھوٹا بڑے کو شراب پلا رہا ہے، بڑا چھوٹے کو شراب پلا رہا ہے، بیٹا باپ کو شراب پلا رہا ہے، ہر طرف شراب پینا پلانا، شراب کی تجارت کرنا بالکل عام تھا، اور ہر شخص اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دیکھا کہ ہر طرف لوگ شراب پینے، شراب بیچنے، شراب بنانے میں بالکل لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی موقع پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ جانتے تھے کہ شراب ایک بری چیز ہے، شراب یہ برائیوں کی، فساد کی جڑ ہے، اس سے بچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، کچھ لوگ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا شراب اور جوئے کے بارے میں بتلائیے۔ جوا بھی وہاں عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلاتے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اے نبی، چونکہ شراب ان کی نسلوں کا کھیل تھا، ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، ان کی نسلوں سے نسلوں تک شراب پینا، شراب بیچنا، شراب بنانا عام تھا۔ اے نبی، اگر آپ شراب پینے، شراب بیچنے، شراب خریدنے، ان ساری چیزوں کو یک لمحہ، ایک بارگی اگر حرام کر دیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ بندوں کا بڑا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ شراب پینے میں اور جوا میں اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اس میں کچھ نفع کی بھی چیز ہے، یعنی اس کے پینے سے گناہ تو بہت بڑا ہوگا، کچھ نفع بھی مل جائے گا۔ شراب پینے سے آپ کو طاقت محسوس ہوگی، شراب پیتا ہے جو آدمی وہ طاقتور رہتا ہے، شراب پینے کے بعد اس سے آپ کوئی بھی کام کرا لیجئے طاقت محسوس ہوتی ہے۔ جوا کھیلنے کے بعد کچھ ہی دیر میں آپ کی جیب، آپ کی پاکٹ بھر جائے گی، اس میں کچھ نفع ہے لیکن اس کا گناہ بڑا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ شراب پینا یا جوا کھیلنا حرام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اکثر و بیشتر صحابہ اس سے بچنے لگے، انہوں نے کہا کہ شراب پینے میں تھوڑا گرچہ نفع ہے لیکن بہرحال برائی تو برائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کسی صحابی نے دعوت دی، سب لوگ جمع ہوئے، کھائے پیے، آخر میں انہوں نے شراب پیش کی، سب نے شراب پیا۔ ابھی شراب پیے، پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور جو صحابی نماز کے لیے آگے بڑھے مصلی پر انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، شراب کا اثر تھا، چنانچہ وہ نماز پڑھائے، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھائی انہوں نے، اور آیت میں گڑبڑی کر دی، جہاں لا لگا ہوا ہے وہ لا کو ختم کر دیا، لا کو حذف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بتلاؤ شراب پینے کی وجہ سے نماز میں گڑبڑی ہو جا رہی، نماز میں فساد ہو جا رہا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل کی، ایک قدم آگے بڑھا کے، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں جب تم نشے میں ہو، جب تم شراب پی رکھے ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ جو کچھ تم بول رہے ہو اس کو سمجھنے بھی لگو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت بھی بہت سارے صحابہ نے شراب پینا چھوڑ ہی دیا کہ بتلاؤ شراب ایک ایسی بری اور خبیث چیز ہے کہ جو نماز کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، نماز کے لیے فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جب شراب کی ممانعت آئی، ابھی صریح طور پر حرمت کا حکم نہیں آیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ صحابی میں سے کسی نے دعوت دی، سارے لوگ جمع ہوئے، شراب پیے، آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، یہاں تک کہ بات جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ایک صحابی نے اونٹ کا جبڑا، جو جبڑا یہ صاف کر دیتے ہیں، پورا حصہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، ایک صحابی نے وہ جبڑا اٹھایا اور دوسرے صحابی کے سر پر دے مارا اور پورا خون خرابہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت بھی پہنچی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو سن لو، شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی کرنا اور تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا یہ گندگی کی چیز ہے، یہ پلیدگی ہے، یہ گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو شیطانی عمل قرار دے دیا، نجاست قرار دے دیا۔ اس کے بعد فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، اس کا تو کہیں بھی قرآن میں حرمت کا حکم نہیں ہے، کہیں بھی نہیں کہا گیا یہ حرام ہے۔ ارے بھائی، قرآن یہ کہہ رہا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے،
یہ نجس عمل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امر کا صیغہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان چیزوں سے، شراب پینے سے بچو، جوا کھیلنے سے بچو، بت پرستی سے بچو، اور تیروں سے، قسمت آزمائی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جو صحابی جس حالت میں تھا، ہر ایک کے اندر اتباع سنت اور دینی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بہت سارے صحابی ایسے تھے جنہوں نے شراب کو اپنے منہ کے قریب کر لیا تھا، فوراً حکم کا پتہ چلا شراب پھینک دی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو تجارت کی نیت سے شراب خریدنے دوسری جگہ گئے تھے، شراب خرید بھی چکے تھے، لیکن حکم کے نازل ہونے کے بعد شراب کو پھینک دیا انہوں نے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا، ان دنوں میں مدینہ کی گلیوں میں خالی شراب بہتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے ایسی چیز کا، ایسی خباثت کا خاتمہ کیا تھا جو ان کی گھٹی میں پڑی تھی، جو ان کی نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ شراب پینا کوئی عیب کی چیز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خباثت کو، اس نحوست کو، اس نجس عمل کو 3 درجوں میں ختم کیا ہے۔ پہلے بتلایا کہ اس میں گناہ بڑا ہے، نفع کم ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت سے روکنے والی چیز ہے، اس حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر آخر میں فرما دیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ نجاست ہے، اس سے تمہیں بچ کر رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنا دیا پڑھ کر۔ اس کے بعد کیا تھا؟ سارے صحابہ اس عمل سے بچنے لگے۔ اب شراب کا پینا حرام ہو چکا ہے۔ شراب جس کا زیادہ پینا جو آپ کو نشے میں لا سکتا ہے، اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، اس کا زیادہ پینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، گناہوں کی، فساد کی جڑ ہے۔ شراب پینے کے بعد گناہ جنم لیتے ہیں۔ شراب پینے کے بعد زبان سے آدمی کیا بولتا ہے پتہ نہیں، گالی دیتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے میں دعا دے رہا ہوں۔ شراب پینے کے بعد وہ زمین کو آسمان کہتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ شراب پینے کے بعد اپنی ماں کو بیوی سمجھتا ہے، اپنی بہن کو غلط نظر سے دیکھتا ہے۔ شراب پینے کے بعد آپس میں خاندانوں میں جھگڑے برپا ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو شراب پیتا ہے، گھر میں جب پہنچتا ہے، سارا شراب کا نشہ بیوی پر، بہنوں پر، ماں پر اتارتا ہے۔ شراب پینے کے بعد اکثر و بیشتر جو طلاق کی شرح عام ہو رہی ہے، طلاق کا رواج عام ہو رہا ہے، جس معاشرے میں شراب پینے کا رواج عام ہے، وہاں طلاق کی کثرت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے۔ ایک حدیث سے اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عورت تھی، اس نے اپنے پاس ایک شراب رکھی، اور شراب کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ رکھا وہاں پہ، اور رکھنے کے بعد ایک نوجوان کو مجبور کیا یا تو شراب پی، یا تو اس بچے کو قتل کر دے، یا میرے ساتھ غلط کام کر۔ 3 موقع دیا۔ شراب رکھی تھی، کہا یا تو شراب پی لے، یا تو بچے کو قتل کر دے، یا میرے ساتھ غلط کام کر۔ اب وہ آدمی سوچا کہ قتل کرنا یہ تو بہت بری چیز ہے، زنا کرنا یہ تو بہت بری چیز ہے، لاؤ شراب پی لیتے ہیں، یہ تو بڑا ہلکا سامان ہے، ہلکی سی چیز ہے۔ شراب پی لیا۔ شراب پینے کے بعد یہ بھی گناہ کیا، بچے کو بھی قتل کیا، عورت کے ساتھ مکالمہ کیا۔ شراب پینا یہ ام الخبائث ہے۔ شراب پینے کے بعد فساد اور برائیاں پھلتی ہیں، پھولتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو بڑا قبیح قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعزتی و جلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جو کوئی بھی شراب کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے وہ قیامت کے دن پیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دردناک حدیث سنائی ہے جو آج کے ہمارے ماحول میں بالکل فٹ ہوتی ہے، منطبق ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے خنزیر اور بندر کی طرح بنا دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا وہ لوگ اللہ کو ایک نہیں مانیں گے؟ کیا آپ کو رسول نہیں مانیں گے؟ کیا نماز اور روزہ نہیں پڑھیں گے وہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کو ایک بھی مانیں گے، مجھے رسول بھی مانیں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا پھر کیا بات ہے کہ وہ خنزیر اور بندر کی شکل میں بدل دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ گانا، میوزک سننا، ڈھول بجانا یہ اپنے یہاں بالکل آسان سمجھیں گے، اور شراب کو پئیں گے، یہاں تک کہ وہ جب رات کو سوئیں گے شراب پی کر سوئیں گے، اور لہو و لعب، گانا بجانا سننا یہ ساری چیزیں کر کے سو جائیں گے۔ لیکن عجیب اتفاق، یہ ساری چیزیں وہ کر کے سوئیں گے، صبح میں جب اٹھیں گے تو ان کا چہرہ خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سخت الفاظ نہیں کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ سخت الفاظ کہے ہیں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں آج ایک سرسری نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، ہماری کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی بھی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ان موقعوں میں ایک دو دن پہلے سے گانا بجانا عام ہو جاتا ہے، میوزک سننا عام ہو جاتا ہے، اور پھر شراب بھی پینا عام ہو جاتا ہے۔ ہر مالدار کی مالداری کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ وہ شراب بانٹتا ہے، شراب پلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رات گزاریں گے، گانا سنتے ہوئے سو جائیں گے، میوزک سنتے ہوئے سو جائیں گے، ڈھول بجتے بجاتے ہوئے سو جائیں گے، شراب پی کر سو جائیں گے، لیکن وا قسمتا وہ جب صبح میں اٹھیں گے تو ان کے چہرے خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ بات آج کے اس ہمارے معاشرے میں بالکل سچ اور صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب کا پینا ایک معمولی کھیل سمجھا جا چکا ہے۔ شراب کے نام پر نہیں، نام بدل بدل کر نشہ کی چیزیں آ رہی ہیں، چرس ہے، گاجا ہے، ہیروئن ہے، افیوم ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نام بدل بدل کر ہے، لیکن کام نشے کا، شراب کا ہے۔ آج وہ کون سا معاشرہ ہے جہاں پر سگریٹ نوشی یہ عام نہ ہو چکی ہو؟ سگریٹ پینا یہ شراب تک لے جانے کی سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ چرس عام نہ ہو چکا ہو، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو تعجب بھی ہوگا، اور آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے تکلیف بھی ہوگی۔ شراب کی لت اس وقت نوجوان لڑکوں، مسلم نوجوان لڑکوں میں اور ان سے بڑھ کر نوجوان لڑکیوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی میں دارالعلوم دیوبند گیا تھا، ہمارے ایک استاد حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میرے پاس کشمیر سے فون آیا اور انہوں نے بتلایا کہ مولانا اگر ہمارے یہاں آنا ہو تو آپ شراب اور نشے کی لت اور حرمت پر تقریر کیجئے گا، کیونکہ ہمارے یہاں نشے کی جو شرح ہے، نشے کا جو رواج ہے، یہ نوجوان لڑکیوں میں بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھنے، کالج میں پڑھنے، یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے بہانے سے ہاسٹل میں رکھتے ہیں۔ آپ ذرا ہاسٹل کا جائزہ لے کر دیکھیے، آپ کے بچوں کو، بچیوں کو نشے کا عادی، نشے کا عاشق بنا کر ان کو بالکل تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ان کے نشے کا عادی بنا دیا گیا، نشے کا عاشق بنا دیا گیا، اب ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کو نشے میں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی، اپنے ماحول میں بھی ایسی جگہوں پر سخت اور کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے جہاں پر شراب پینے کی یا نشہ والی چیزوں کے استعمال کی
اجازت ہوتی ہے اس کو پھیلنے پھلنے اور پھیلانے کا سبب ہوتا ہے۔ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں کچھ اڈے ہوتے ہیں جہاں پر نشے والی چیزیں بکتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شراب پینے سے بھی بچنا ہے اور ایسی جگہوں سے بھی بچانا ہے جہاں سے یہ چیزیں عام ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمایا، جوا۔ یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ جوا کیوں حرام ہے؟ جوا کیوں برا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آدمی جوا کھیلتا ہے، ایک آدمی محنت سے کمایا ہے، پیسہ اس کا ہے، کچھ ہی دیر میں ناجائز طریقے سے قبضہ میرا ہو جاتا ہے اس پر۔ ساری چیزوں پر، لاٹری میرے نام سے نکل گئی، پتہ میرے نام سے کھل گیا، اب سارے پیسے کا میں مالک ہو گیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو جوا ہارے ہیں، اب ان کے اندر حرص پیدا ہوگی، معاشرے میں ان کو برا سمجھا جائے گا، پھر وہ آدمی مجبور ہو کر اپنی ساری چیزوں کو جوئے میں بیچنے پر مجبور ہوگا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، اس کی حالت ایسی ہے جیسے کہ وہ اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے اور کھیلنے کے بعد آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جیسے کہ اس نے خنزیر کے خون اور پیپ سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھی ہو۔ اسلام کے اندر شراب کی اور جوئے کی حرمت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، خاندان میں شراب اور جوئے جیسی حرمت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان جیسے قبیح عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔